अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द स्टोरी टेलर। अगर आपको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। ये कहानी हमें फ़ातिमा ने भेजी है। वो लिखती हैं कि हम लोग शेख फैमिली से हैं और कराची में एक पुराने बड़े घर में रहते हैं। मेरा नाम फ़ातिमा है और मैं सबसे छोटी हूँ। मेरी फैमिली में मेरी बड़ी बहन हिना, मेरी अम्मी और अब्बू हैं। मेरे अब्बू एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। ये घर जिसमें हम रहते हैं हमारे दादा अब्बू का बनाया हुआ है और हम सब यहीं बड़े हुए हैं। ये कहानी उस वक्त की है जब मेरी बहन हिना यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। वो बहुत खूबसूरत भी थी और उसके कई रिश्ते आते रहते थे। लेकिन फिर इस घर में कुछ एबनॉर्मल चीज़ें होना शुरू हो गईं। पहले कभी ऐसा नहीं होता था, ना दादा अब्बू के ज़माने में और ना उसके बाद। लेकिन अब समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। रात में कभी बर्तन गिरने की आवाज़ आती, जैसे कोई किचन में कुछ फेंक रहा हो, या दरवाज़ा अपने आप खुलकर बंद हो जाते। पहले तो अम्मी अब्बू कहते थे कि चूहे हैं शायद, या हवा से हो रहा है। लेकिन मुझे आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों से डर लगने लगा था। मैं रात को चुपचाप लेटी रहती और उन आवाज़ों को सुनती। कभी तो लगता था कि कोई घर में चल रहा है, उसके कदमों की आहट सुनाई देती। लेकिन जब अम्मी या अब्बू जाकर देखते तो वहाँ कोई नहीं होता। मैं तो छोटी थी, मुझे समझ नहीं आता था कि ये सब क्या हो रहा है, जैसे कोई हमसे छुप के खेल खेल रहा हो। हिना तो इन सब बातों को मजाक समझती थी, क्योंकि उसके साथ कोई हरकत अभी तक नहीं हुई थी और ना ही उसे कुछ अजीब फील होता था। वो कहती, अम्मी आपका वहम है। मुझे उसकी बात सुनकर गुस्सा आता था, क्योंकि मुझे वो सब अजीब फील होता था। कभी मैं बाथरूम जाती और नल अपने आप खुल जाता या लाइट अपने आप बंद हो जाती। मैं चिल्लाती और अम्मी भाग कर आती। अब्बा भी परेशान रहते थे और उनकी नींद भी ख़राब हो गई थी। एक दिन हिना यूनिवर्सिटी से वापस आई तो उसका कमरा बिल्कुल बिखरा हुआ था। अलमारी खुली हुई थी और कपड़े ज़मीन पर थे। हिना गुस्से में अम्मी से लड़ने लगी कि किसने किया उसका कमरा ख़राब। अम्मी ने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं किया और मैं तो स्कूल में थी और उस वक्त समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब हिना के साथ कुछ ख़तरनाक हुआ। एक रात मैं सो रही थी और अम्मा के कमरे से आवाज़ सुनी, जैसे वो हिना को जगा रही हूँ। मैं भाग कर गई तो हिना अपने बिस्तर पर बेखबर पड़ी थी। उसके चेहरे पर पसीना था और अम्मी बहुत डरी हुई थी। जब हिना को होश आया तो वो बहुत सहमी हुई थी। उसने कुछ बताया, कहा कि उसने अपने कमरे में एक सियाह साया देखा था जो उसके करीब आया और उसने छुआ। ये सुनकर मैं डर के मारे अम्मी से लिपट गई। हमें अब पता चल गया था कि ये कोई आम बात नहीं है और अब सब कुछ डेंजरस होता जा रहा है। अम्मी ने फ़ौरन अपनी आपा जान को बुलाया। वो एक बुज़ुर्ग औरत थी जो ऐसी चीज़ों को समझती थी। मुझे याद है जब आपा जान घर आई थी, उन्होंने सब जगह देखा, हर कमरे में गई। जब वो हिना के कमरे में आई तो उन्होंने आंखें बंद कर लीं और कुछ देर चुप रहीं। फिर उन्होंने आंखें खोलीं तो उनके चेहरे पर बहुत फिक्र थी। यहाँ कोई है, उन्होंने धीरे से कहा, और वो किसी मकसद से आया है। आपा जान ने बताया कि ये कोई आम जिन नहीं है, ये एक आशिक जिन है। हम सब सुनकर हैरान रह गए। मुझे तो ये सब कहानियों जैसा लग रहा था। क्या मतलब आशिक जिन? अब्बा ने घबराकर पूछा। इसका मतलब है कि इस घर में मौजूद रूह को आपकी बेटी पसंद आ गई है, मैंने जवाब दिया। मेरे जिस्म में सरसराहट सी दौड़ गई। आपा जान ने हमें कुछ चीज़ें करने को कहा, सूरह रहमान की तिलावत, अजान देना घर में और सफाई का बहुत ख्याल रखना। उन्होंने हिना को एक तावीज़ भी दिया जिसे पहनने को कहा। हिना पहले तो मना कर रही थी, लेकिन फिर उसने पहन लिया। कुछ दिन तो घर में सुकून रहा, आवाज़ें कम हो गईं। मुझे लगा कि शायद सब ठीक हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक रात हिना के कमरे से बहुत तेज़ खुशबू आई।
جیسے بہت سارے پھولوں کی ہو۔ میں نے اس کے کمرے میں جھانکا تو ہنا اپنے بستر پر بیٹھی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک تازہ گلاب کا پھول تھا۔ گھر میں تو کہیں گلاب کا پھول تھا ہی نہیں۔ ہنا نے وہ پھول فوراً پھینک دیا، لیکن اگلے دن پھر وہی پھول اس کے تکیے کے نیچے سے ملا۔ ہنا اب بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ وہ چپ چپ رہتی اور کتابیں پڑھتی جنات کے بارے میں۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ جن اس سے بات کر رہا ہے۔ ہنا نے اب ماننا شروع کر دیا تھا کہ یہ جن کا کام ہے۔ اسے اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جن اسے ڈرا کیوں رہا ہے، یا کیا یہ ڈرانا نہیں تھا بلکہ اپنی موجودگی کا احساس دلانا تھا۔ ہنا اکثر اپنی چیزیں دیکھتی جو اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی ملتی تھیں۔ اس کے پسند کے کپڑے ہمیشہ اس کے سامنے آ جاتے۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ جن ہنا کا دوست بن گیا ہے، لیکن اماں ابا کو یہ سب بہت پریشان کرتا تھا۔ مجھے بھی تھوڑا ڈر لگتا تھا کہ اگر جن دوست بن گیا تو وہ ہماری ہنا کو کہیں لے نہ جائے۔ خیر، دن گزرتے گئے اور ہنا کی زندگی میں آہستہ آہستہ اس جن کی موجودگی بڑھتی جا رہی تھی۔ راتوں کو ہنا کے کمرے سے کبھی ہلکی سرگوشیوں کی آوازیں آتیں، جیسے کوئی اس سے باتیں کر رہا ہو۔ میں چپکے سے اس کے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر سنتی۔ کبھی ہنا اپنے بال بناتے ہوئے دکھتی تو کبھی دیر تک شیشے کے آگے کھڑی رہتی، اور اماں کہتی تھی کہ وہ اپنے آپ سے باتیں کرتی ہے، لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ اس جن سے بات کر رہی ہے۔ ہنا کے اندر اب تبدیلی آنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ شرارتی اور چلبلی ہنا نہیں رہی تھی۔ وہ اکثر تنہائی میں رہتی اور اسے بھیڑ بھاڑ پسند نہیں آتی تھی۔ اس کے دوستوں نے بھی نوٹس کیا تھا کہ ہنا بدل گئی ہے۔ اماں اور ابا ہنا کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، لیکن سب نے کہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے تو پتا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، اور میں چھوٹی تھی تو مجھے اس سے ڈر بھی لگنے لگا تھا۔ ایک دن ہنا یونیورسٹی جا رہی تھی اور راستے میں تھی، تب اس کی گاڑی اچانک خراب ہو گئی۔ میں اس وقت اس کے ساتھ نہیں تھی، لیکن ہنا نے بعد میں ہمیں بتایا تھا کہ وہ اکیلی تھی اور بہت ڈر گئی تھی۔ پھر اچانک اسے ایک تیز ہوا کا جھونکا محسوس ہوا اور اس کی گاڑی اپنے آپ اسٹارٹ ہو گئی۔ آپا جان نے اماں کو بتایا تھا کہ اگر جن عاشق ہو جائے تو وہ انسان پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ راتوں کو ہنا سے جن خوابوں میں ملتا تھا۔ وہ اسے ایک بہت خوبصورت لڑکے کی شکل میں دکھائی دیتا تھا۔ ہنا صبح اٹھ کر خوابوں کے بارے میں مجھے بتاتی تھی اور اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ہوتی۔ اس جن نے ہنا کو بتایا تھا کہ وہ سالوں سے اس گھر میں رہتا ہے اور اس نے ہنا کو بچپن سے دیکھا ہے۔ مجھے تو یہ سب سن کر لگتا تھا کہ وہ ہنا کو ہم سے چھین لے گا۔ امی نے دیکھا کہ ہنا کا وزن بھی کم ہو رہا ہے اور اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے ہیں۔ امی نے پھر سے آپا جان کو بلایا۔ آپا جان نے ہنا کو دیکھتے ہی کہا، اب معاملہ بہت آگے نکل گیا ہے۔ یہ روح ہنا پر مکمل قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جو جن ہے اب ہنا کو اپنی دنیا میں لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تمہیں اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا ہنا۔ آپا جان نے ہنا کو بہت سمجھایا۔ ہم سب یہ سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ ابو نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ گھر چھوڑ دیں گے اور ہم کہیں اور شفٹ ہو جائیں گے۔ ابو کے فیصلے کے بعد ہم نے فوراً دوسرے گھر تلاش کرنا شروع کر دیا۔ یہ سب اتنی جلدی ہو رہا تھا کہ ہمیں ٹھیک سے سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی۔ گھر میں پیکنگ چل رہی تھی اور ہر چیز جلد از جلد سمیٹنی تھی۔ اس دوران ہنا کی حالت اور بھی خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس جن کی موجودگی اب زیادہ شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ ہنا اکثر چپ چاپ اپنی چیزیں دیکھتی رہتی اور اس کی آنکھوں میں ایک اداسی سی چھائی رہتی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ اس جن کو چھوڑنے کا غم منا رہی ہے۔ جب گھر بدلنے کا دن آیا تو گھر میں ایک ٹینشن سی بنی ہوئی تھی۔ امی اور ابو نے مکمل احتیاط برتی اور آپا جان نے گھر سے نکلتے وقت کچھ دعائیں پڑھیں اور ہم سب کو بھی دم کیا۔ ہنا بہت کمزور لگ رہی تھی اس وقت، جیسے اس میں جان ہی نہ ہو۔ ہم سب نئی جگہ پہنچے جو کراچی کے دوسرے حصے میں تھی۔ پہلے کچھ دن نئے گھر میں بھی عجیب لگتا رہا۔ ہنا کو بھی ایڈجسٹ کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ راتوں کو وہ اکثر اٹھ جاتی اور کمرے میں ٹہلنے لگتی۔ کبھی وہ دھیمی آواز میں کچھ بولتی، جیسے وہ اب بھی اس سے بات کر رہی ہو۔ نئے گھر میں شفٹ ہونے کے بعد ہنا کا علاج بھی شروع کیا گیا۔ امی اور ابو نے اسے کئی روحانی شخصیات اور ڈاکٹرز کو بھی دکھایا۔ ہنا کو دم کروایا گیا اور اسے قرآن کی آیتیں سنائی جاتی تھی۔ کبھی تو وہ بہت پریشان ہو جاتی اور چیزوں کو ادھر ادھر پھینک دیتی، جیسے اس جن کا اثر اب بھی اس کے اندر باقی ہو۔ لیکن امی ابو نے ہار نہیں مانی۔ کافی ٹائم بعد ہنا دھیرے دھیرے نارمل ہونا شروع ہو گئے۔
پہلے اس کی آنکھوں میں وہ چمک واپس آئی جو غائب ہو گئی تھی۔ اس نے پھر سے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا اور اس کے دوستوں نے بھی اس کی تبدیلی کو نوٹس کیا۔ وہ اب ہنسی مذاق کرتی تھی اور اس کی پہلی جیسی رونق واپس آ گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر سکون ملتا تھا کہ میری بہن ٹھیک ہو رہی ہے، لیکن ہنا کو اب بھی کبھی کبھی اس جن کی موجودگی کا ہلکا سا احساس ہوتا ہے، لیکن اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اب سب ہمارے گھر میں نارمل ہو گیا ہے۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔